السلام علیکم عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا نہم جماعت کی اردو سبق نمبر 6 تھا 7 نمبر 7 تھا آرام و سکون۔ یہ ڈرامہ کے صنف میں لکھا گیا ہے اور اس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ ان کا تعارف بھی ہم نے دیکھا پیچھے، مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتایا۔ ویسے اس میں اتنا کچھ مشکل ہے نہیں ہے، لیکن آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اگر نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو وقت پر ملے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا صفحہ نمبر 50 تک اس سبق کو، اور میاں کا آرام و سکون کا جو خیال ہے وہ نہیں رکھا جا رہا تھا۔ ابھی بھی لاسٹ میں کیا ہے کہ جھاڑو کی آواز آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 51 سے پڑھیں گے۔ میاں چونک کر حیران ہو کر ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ گرد کا مطلب غبار، دھول۔ لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ لا حول ولا قوت پناہ میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سوا کوئی ایسا نہیں جو پناہ دے سکتا ہو۔ وہ بھی چونکہ کبھی اپنی بیوی کے ہاتھوں، کبھی نوکر کے ہاتھوں، کبھی معاشقی کے ہاتھوں، کبھی ملازم کے ہاتھوں تنگ آیا ہے تو پناہ مانگ رہا ہے۔ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں: کمبخت دفع ہو یہاں سے۔ بی بی جی ابھی وہ بات مکمل ہی کرنے لگا تھا کہ انہوں نے کہا تو، لیکن میاں نے بات کاٹ دی اور کہا بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ کواڑ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا دروازہ۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ۔ لا حول ولا قوت خود اٹھتا ہے، بلاتا ہے پہلے لیکن کوئی نہیں آتا تو پھر خود اٹھنا پڑتا ہے اسے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ اب یہ آپ کو MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے کہ میاں کا نام کیا ہے۔ میاں کا نام اشفاق ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی یہ تیاری بھی ہوتی رہے۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں۔ علیل کا مطلب بیمار۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ سارے ڈائلاگس یک طرفہ ہیں، یعنی کہ ایک طرف میاں اشفاق کے ہی بتائے جا رہے ہیں، اس طرف دوسری طرف جو خاتون تھیں وہ ان کی بیگم سے بات کرنا چاہ رہی تھیں۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ اب دیکھیں اس کو، چونکہ وہ جھنجھلایا ہوا تھا بہت، تو بد تہذیب کا مطلب ہے غیر شائستہ، گستاخ کا مطلب ہے بدتمیز۔ بیوی: مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی؟ توبہ توبہ، لیٹو میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی۔ گودام کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں اناج رکھتے ہیں، وہ کمرہ یعنی کہ اسٹور۔ للو کو ریٹیں نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ فون تھا تمہارا، کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا، جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا، کوئی گناہ تھا؟ میں نے کہہ دیا تھا پھر فون کر لیں، مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اب ہمسائے کی طرف سے شروع ہو گیا کہ انہوں نے ہارمونیم بجانا شروع کر دیا۔ اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ کیوں کر کہتے ہیں کیسے، کیوں کر کیسے؟ ہمسائے ہیں، میں نے کیا کروں؟ بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی کی۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ فوراً بند کر دیں۔ روز تو یہ ریہرسل کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، ریاض کرتا ہے گانے کی، ایک دن نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ صاحبزادہ کا مطلب ہے بیٹا۔ نغمہ سرائی گانا گانا۔ کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمسائے ہیں جو کہ خیال رکھنا پڑا ہے۔ چڑ جانا کا مطلب ہے غصے میں آنا، یہ نہ ہو کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراہتا ہے۔ بے سر ایک گانے کا شور جاری ہے، میاں کراہ رہا ہے۔ یک لخت اچانک بچے کے رونے کی آواز۔ چلیں یک نہ شد دو شد۔ ارے کیا ہو گیا ننھے؟
زور سے گر پڑا ہوں نکل آیا، زور سے خط لکھ رہی ہوں ابھی آئی چپ ہو جا، یعنی کہ میاں کے پاس بیٹھ کر وہ خط تو لکھنے بیٹھی ہمسائے کے نام کے بند کرے گانا، لیکن ننھے کی رونے کی آواز ہے تو پھر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے چلا رہی ہیں۔ میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد، یہ فارسی میں ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ایک مصیبت گئی نہیں کہ دوسری آ گئی، یا ایک مصیبت پر مزید مصیبتیں، ٹھیک ہے۔ یک نہ شد دو شد، یک دو، ایک اور دو، ایک مصیبت گئی نہیں کہ دوسری آ گئی۔ بیوی: توبہ آپ تو بخلا دیتے ہیں۔ بخلا دینا یعنی کہ گھبرا دینا، پریشان کر دینا۔ دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں، نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں 2 سطریں لکھ لوں۔ اب دیکھیں مسلسل یہاں پہ اس کے سرانش ہو رہی ہے، جب سے یہ ڈرامہ شروع ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرام اور سکون نامی چیز اس کی زندگی میں بالکل نہیں ہے۔ میاں: ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ دفتر لکھنا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کہ بہت طویل لکھنا، کوئی دستاویز لکھنا۔ بیوی: ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ غل، ہنگامہ، شور۔ میاں کراہ فقیر: بال بچے کو جائے مولا کچھ مل جائے فقیر کو، اب دیگر کی طرح ہم نے کراہ کا پس انہیں کی کسر رہ گئی، نہیں ہو گیا نا اس کا کراہ ہمارا، ٹھیک ہے، اسی کی کسر رہ گئی، کسر رہ جانا کیونکہ ہے کمی رہ جانا۔ تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی، بلا کر لے نہیں آئی، ارے کچھ واقعے سے رخصت تو کراؤ، یعنی کہ اس کو دیکھ لا کے اس کو بھیج دو۔ بیوی: او للو، ارے او للو، پھر اس کو آوازیں دینا شروع ہو گئی ہے کہ وہ کر دے۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے۔ ہاون دستہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ ہاون دستہ جس کو عرف عام میں گھر میں کہا جاتا ہے چٹو وٹا، اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے ہاون دستہ۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا، اور صدا کا مطلب آواز، صدا سواز سے، ٹھیک ہے، ایک لفظ صدا یہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیشہ، صدا، ٹھیک ہے، سین اور سواد کا فرق ہے۔ ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں: ہائے توبہ توبہ، ہائے بیچارہ بہت ہی پریشان ہو گیا، ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ اب دیکھیں خود ہی ریٹھے نکال کے دے آئی تھی، پھر فقیر آ گیا اس کا شور، پھر ملازم کے ریٹھے کوٹنے کا شور، پھر بیوی کا شور، شور ہی شور۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا اور شور پہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ ٹوپی اور شیروانی؟ ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ ہے وہ کیوں؟ میاں کا ڈائلاگ ہے آرام و سکون کے لیے، یعنی کہ دفتر میں ایسا شور نہیں ہوگا تو میں دفتر جا کر آرام کر لیتا ہوں۔ یہ تھا جی ہمارا ڈرامہ، اس میں آپ لوگوں کے لیے سبق بھی ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کیسے کی جاتی ہے، اس کے پاس شور نہیں کیا جاتا، بلا ضرورت باتیں نہیں کی جاتی، ایک بات کے پیچھے پڑ کے یا بار بار سوال کر کے زچ نہیں کرنا ہوتا۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو کہنے والی ہیں بیمار کی عیادت کے لیے، اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے یہ ساری باتیں ہے ہمارے روزمرہ کی روٹین، لیکن ساری وہ باتیں یوں شامل کی ہیں، اور پھر یہ لگتا ہے کہ بس ہنس ہنس کے جب ہم اکیلے میں دیکھتے سوچتے پڑھتے ہیں نا اس کو، پھر بہت ہنسی آتی ہے۔ سوالوں کے جواب دیکھ لیں۔ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، آپ نے سبق پڑھا ہے، اور شروع میں کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا آرام روز کر لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ بعد میں زیادہ دیر بیمار نہ ہوا جائے، ٹھیک ہے۔ تو کامن سینس سے کام لیتے ہوئے ہم یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر کا یہ جو بیان ہے نا یہ والا، تو ہم نے ذرا بات یوں بیان کرنی ہوتی ہے کہ سوال کا جواب بالکل صحیح ہو جائے اور ہو وہ سبق کے مطابق،
جو ہمارا سبق ہے ہم اسے ہٹ کے خود سے کچھ بھی نہیں لکھتے، ٹھیک ہے. ہم نے سبق کے مطابق ہمیشہ جواب دینا ہوتا ہے بورڈ میں، ورنہ آپ اس کے بہت سی جواب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم سبق والا نہیں لکھیں گے ہمیں نمبر نہیں ملیں گے. لہٰذا آپ کو بتانا ہے کہ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑ جاتے ہیں، اور پھر اگر ہم بیمار پڑ جائیں گے تو ہمیں پھر بہت سا وقت نکالنا پڑے گا آرام کے لیے، اور پھر وہ ہمارے کام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور ہم بہت زیادہ دیر گھر میں بیٹھیں فارغ یا آرام کریں تو ہمارے کام کا حرج بھی ہوتا ہے. آپ کی کتاب میں آپ نے سبق پڑھا ہے، آپ نے 2-3 لائنیں لازمی سوال کا، کیونکہ سوال کا جواب دینا ہوتا ہے 2-3 سطور میں لازمی. 2 نمبر کا سوال آتا ہے بورڈ میں، یہ ٹھیک ہے. 2 نمبر کے لیے ضروری ہے کہ ہم 2-3 لائنیں لکھیں. بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں یہ سوال بہت دفعہ ہونا چاہیے، تو آپ نے بتانا ہے کہ تھوڑا سا ایسے تمہید مان کے کہ ڈاکٹر نے تو میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن گھر میں شور و گل بہت زیادہ تھا. کبھی اس کی بیوی شور مچاتی ہے، کبھی ملازم، کبھی باہر فقیر آ جاتا ہے، کبھی ہمسائے موسیقی کا شور کرتے ہیں، اور میاں کو آرام و سکون میسر نہیں آتا تو پھر وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ وہاں آرام کرے. اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو شروع میں تعارف میں بھی بتایا تھا، اب جب سبق ختم ہوا ہے پھر بھی میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے، لیکن بنیادی جو بات اس میں سبق کیا ملتا ہے اس میں یہی ہے کہ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو پھر اس گھر والوں کو چاہیے کہ وہ شور و گل نہ مچائیں، بلکہ مریض کے آرام و سکون کا خیال رکھتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ تنہائی میں آرام کرنے کا موقع دیں تاکہ اس کے اعصاب یا پٹھے اعصاب جو ہیں وہ مضبوط رہیں اور وہ جلد بیماری سے راحت پائے. بہت زیادہ شور و گل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے. شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور و گل ہی تو آلودگی، یہ بھی ایک آلودگی ہوتی ہے، شور و گل کی آلودگی. جیسے آلودگی کی قسمیں سائنس میں آپ پڑھ کے آئے ہوں گے ہمیشہ، واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، ٹھیک ہے، اسی طرح نوائز پولوشن بھی ہوتا ہے. شور کی آلودگی انسانوں سے کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتی. تو شور کی آلودگی سے کیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے کیا بتایا، تو آپ بتائیں کہ شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ شور ہو تو پھر انسان کی قوت سماعت، سننے کی جو حس ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ شور سے بلڈ پریشر کا جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور شور و گل کی آلودگی کے باعث ہماری صحت خراب ہی رہتی ہے. صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ ٹھیک ہے، تو صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ہونی چاہیے، بڑا اہم سوال ہے یہ بھی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذا کو بہترین کریں، متوازن غذا کھائیں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کاموں کے علاوہ مناسب آرام ضرور کریں تاکہ ہمارے اعصاب جو ہیں وہ زیادہ متاثر نہ ہوں اور ہم صحت مند رہیں. ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ خلل پڑنا، خراب ہونا، آرام خراب ہو رہا تھا، کس وجہ سے ہمسائے کی؟ تو آپ بتائیں گے کہ ہمسائے کا جو صاحبزادہ تھا وہ گانے اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل ڈال رہا تھا. واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں، یہ بھی آپ کر لیں، کاپی پر کریں گی آپ یہ، ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے. وقت کی جمع اوقات، کہتے ہیں نا اپنی اوقات میں رہو، وقت کی جمع اوقات. ضرورت کی جمع کیا ہوتی ہے بھائی؟ ضروریات. اب یہ دو تو واحد لفظ تھے، ان کی جمع لکھیں گی آپ. اب یہ ہے ہدایات، یہ جمع ہے تو اس کی واحد لکھ دینا آپ نے، ہدایت. غذا، اس کی جمع ہوتی ہے اغذیہ، وہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ غلط مت لکھیں، غذا اغذیہ. طبیعت، طبیعت کی جمع بھی میں آپ کو لکھا دیتی ہوں، طبائع، ٹھیک ہے. ہمسائے، ہمسائے جمع ہے، اس کی واحد ہے ہمسایہ.
مذکر کے مونس یہ بھی آپ کاپی پر کریں گی. بیگم اس کا مذکر ہوگا صاحب. بیوی اس کا مذکر ہوگا میاں. فقیر کی مونس ہوگی فقیرنی. ملازم ملازمہ. بچہ بچی. جملے درست کرنے ہیں. یہ بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اکثر ایم سی کیوز کہہ رہی ہوں بورڈ کے پیپر میں بالکل آخری سوال میں آتا ہے. آپ نے جملوں کو درست کرنا ہوتا ہے کبھی روزمرہ کے حوالے سے کبھی محاورے کے حوالے سے. اب دیکھیں میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں. ہم بولتے ہیں ایسے یہ غلط ہوتا ہے. درست کیا ہونا چاہیے؟ واپس آنا ہی لوٹنا ہوتا ہے. تو واپس لوٹ آنا یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال نہیں ہوں گے. تو آپ نے اس کو درست کر کے لکھنا ہے میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں. کیا واپس نہیں آئے گا. نمبر بے جو ہے وہ کہ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی. ہم بولتے ہیں دوائی لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے بھی پڑھا تھا تو دوا لفظ ہوتا ہے ہمیشہ. آپ نے مریض اور طبیب والا پڑھا ہوگا یقیناً. مکالمہ بھی نحو کلاس کے لیے قواعد انشاء میں ہے تو وہاں بھی دوا ہی لکھا ہوتا ہے ہمیشہ. یا ہم نے اس کا تصغیر یعنی کہ چھوٹی صورت میں اس کو پیش کر دیتے ہیں تو دوائی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں دوا کی مطلق ضرورت نہیں. دوا ہوتا ہے لفظ دوائی نہیں. تو یہاں پہ آپ اس کو انڈر لائن کریں اور صحیح لفظ لکھ دیں. یہ آپ بے شک کاپی پر مت کریں. ٹھیک ہے یہ کاپی پر کرنا ہے یہ کاپی پر کرنا ہے یہ کاپی پر کرنا ہے. یہ آپ یہاں پہ ہی کر لیں. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. درد ہو رہی نہیں درد مذکر ہے. درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ میز پرانا ہو چکا ہے. اب میز جو ہے وہ مذکر نہیں مؤنث لفظ ہے لہٰذا یہ میز پرانی ہو چکی ہے. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا. جھاڑو دی. ٹھیک ہے جھاڑو بھی مؤنث ہے دی. یہ جو غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کرنی ہے یہ ویسے کامن سینس سے آپ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے. ظاہر ہے یہ درست بات ہے. شور و گل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے. تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے درست بات ہے. ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے یہ درست بات ہے. صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی یہ غلط بات ہے. بھائی ہم نے پڑھا تھا کہ تکان کی وجہ سے حرارت ہے بخار ہو جاتا ہے تکن سے. دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے درست بات ہے. بھائی دوا بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آرام و سکون ہو. بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. بالکل درست بات ہے جی خراب ہو جاتی ہے. غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. غذا کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمارا ہو گیا غلط. پھر اس کے بعد اگلا صفحہ یہ دیکھ لیں گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے. جی گرد و غبار سے برا اثر پڑتا ہے. انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام. درست بات ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. عراب کی مدد سے تلفظ عراب جو ہیں وہ ویسے تو بورڈ کے نقطہ نظر سے یہ اہم نہیں چیز لیکن میں تلفظ واضح ضرور کرواؤں گی آپ کو تاکہ آپ اچھی طریقے سے یہ لفظ پڑھیں. یہ ہے تردد. ٹھیک ہے تردد نہیں ہوتا تردد. اس کے بعد یہ جو لفظ ہے یہ ہے تقویت. تقویت ایسے بولا کریں آپ. پھر اس کے بعد یہ لفظ ہے مطلق. مطلق اثر نہیں مطلق نہیں کہنا مطلق. اس کے بعد یہ ہے شور و گل. بس آپ 5 دفعہ پڑھ ہی لیں پریکٹس کر لیں تو اتنا بھی کافی ہے. اور پھر اس کے بعد تقویت تو ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے مقوی. ٹھیک ہے یہ آپ کا تلفظ ہو گیا. یہ اب آپ خود کریں یہ بورڈ کے حوالے سے بہت اہم ہے. ان میں سے یہ اکثر ہی آ جاتے ہیں آپ لوگ کو آنے چاہیے. کہتے بھی کروا دوں آپ کو. آرام و سکون کے مصنف کون ہے؟ سید امتیاز علی تاج ہیں. ڈاکٹر بلال میاں کو کیا بیماری تھی؟ شوگر تھی. دل کی بیماری تھی. تکان حرارت تھی. ٹھیک ہے
میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے، یہ بھی میں نے آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے بتایا تھا. یہ صبح 10 بجے دفتر جاتے ہیں، 7 بجے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی نصیحت کی تھی؟ ساری آپشنز آپ پڑھیں اور دیکھیں کس بات کی نصیحت کی تھی. وقت پر دوا کھانے کی، انجیکشن لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی. انہوں نے کہا تھا خاموش لیٹے رہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آرام و سکون کے گھریلو ملازم، کلو بلو ٹلو للو. ٹھیک ہے، تو یہ للو اس کا نام تھا. یہ بھی بہت دفعہ بورڈ میں آیا ہے. گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ یہ بھی آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. میاں نے ہی اٹھا کر رکھی تھی. ٹھیک ہے. میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ یہ بھی میں نے آپ کو سبق میں بتایا ہے، اشفاق میاں تھے. ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی بورڈ میں بہت دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ تو خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے. ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے کوٹ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے بہت دفعہ پڑھا، بار بار پڑھا. خالی جگہ پر کرنی ہے، یہ آپ خود ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. کچھ تو آپ لوگ بھی کریں، ظاہر ہے سبق پڑھا ہے. ان جملوں کو باری باری پڑھ لیں، غور سے ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر دوبارہ سبق پڑھیں اور پھر یہ خالی جگہ فل کرنی ہے آپ نے. اچھا جی، سعید امتیاز علی تاج کا کوئی اور مزاحیہ ڈرامہ تلاش کر کے پڑھنا آپ نے. ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو ہے مکالمہ لکھنا ہے آپ نے. تو ڈاکٹر اور مریض کا مکالمہ پتہ ہے آپ کو، اس میں بھی موجود ہے قواعد و انشاء میں. لیکن لکیر کے فقیر مت بنے. اگر قواعد و انشاء میں ہے تو آپ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سیم ٹو سیم آپ نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بورڈ کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا چینج کر لیتی ہیں تو وہ اچھی بات ہوتی ہے. چیکر کو پتہ چلتا ہے کہ بچے نے خود بھی کچھ لکھا ہے اور وہ لکھ سکتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے. نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں. ویڈیو کو لائک کرنے میں بالکل کنجوسی مت کریں. کمنٹ کیا کریں، اچھے اچھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے سارا پڑھا ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نیچے دیکھیں اشارات میں انہوں نے بتایا ہوا ہے ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے ان کا، بیگم کی بلی. ٹھیک ہے، یہ آپ نیٹ کھولیں، سرچ کریں، دیکھیں اس میں مزاحیہ بات کیا ہے، تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اوکے، اللہ حافظ.